کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا، جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے، اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے مالک دوزخ، حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ بات ہے نسبت والوں کی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ لجپالی دیکھیے، ایک دن غوث اعظم یہ جو دروغہ جہنم ہے نا، جہنم کے گیٹ کیپر، اس کے پاس چلے گئے تھے۔ فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ ابھی تک میرا مرید تو کوئی نہیں آیا دوزخ۔ لجپالی ہو تو ایسی ہو، جن کا ہاتھ پکڑا ان کی فکر کہاں تک لے گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا مجھے بتا جو بھی مجرم جہنم میں جاتا ہے اس گیٹ سے گزر کے جاتا ہے، بتا دروغہ جہنم اب تک کوئی میرا مرید تو نہیں آیا؟ اس نے کہا حضرت اللہ کی عزت کی قسم اب تک تو کوئی نہیں آیا۔ فرمایا مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک آنے بھی نہیں دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قریب آپ نے دیکھا اور سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہنم کا دروغہ ہے مالک، اور اس کی ملاقات شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا میرے ماننے والا کوئی بندہ جہنم میں ہے؟ تو اس نے کہا شیخ نہیں، آپ کے ماننے والا بندہ کوئی جہنم میں نہیں ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ملاقات ثابت کیسے ہے؟ تم خود تو بھی مرے نہیں ہو، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے۔ جب تک انسان اس دار فانی سے نہیں جاتا اس وقت جنت اور جہنم میں جانا کسی کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی میں نہ تو کوئی جنت میں جا سکتا ہے نہ کوئی جہنم میں، یہ دنیا کے جانے سے بعد ہی ہوگا۔ اور پھر میرے بھائی جناب شیطانی صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اس فرشتے نے قسم اٹھا کر کہا کہ نہیں جی تہاڈا چاہن والا تے کوئی آیا ہی نہیں، جہنم میں تمہارا چاہنے والا کوئی نہیں آیا۔ یہ کون ہوتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ کہنے والے؟ یار بس کرو یار، حد کر دی تم نے کہانیاں گھڑنے کی۔ اب تو جنت اور جہنم کے فرشتوں سے بھی تم ان کی ملاقات کروانے لگ گئے ہو۔ تو میرا سوال جناب سے یہی ہے سب سے پہلے کہ مر کر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، تم نے دنیا میں کیسے یہ فیصلہ کر لیا؟ اور دنیا میں ملاقات کرنا بہت ناممکن سی بات ہے۔ اور پھر شیطانی صاحب تو ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قسم اٹھا کر کے بتایا، حالانکہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ نبا ہے، فرمایا یوم یقوم الروح، قیامت کے دن کا جب تذکرہ کیا تو فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ وہ دن ہوگا جس دن فرشتے بھی اللہ کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ فرشتے جنہوں نے عبادت کی ہے، جو اللہ کی تسبیح ہر ٹائم بیان کرتے ہیں، تمہید بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے کہ تسی اتنے کہانیاں بنائی جاؤ، کوئی پوچھن آنا ہی نہیں، کوئی تانوں دسن آنا ہی نہیں، کری جاؤ گمراہ۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پھر قیامت دے دن تسی کہنا اسی تے نہیں گمراہ کیتا، یا تہاڈے وڈے کہنا اسی نہیں گمراہ کیتا، بلکہ ان لوگوں نے ایسا نہیں کہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن فرشتے بھی صف باندھ کے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بھی
کلام نہیں کرے گا، اس کے سامنے بول نہیں سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، ہاں مگر جسے رحمان یعنی اللہ رب العزت اجازت دیں گے وہ بولے گا اللہ کے سامنے، وہ بات کرے گا۔ کیسی بات کرے گا؟ لہ الرحمن وقال صوابا، سورۃ نبا ہے، کہتے ہیں کہ وہ درست بات کرے گا، درست بات کرے گا۔ اے نہیں کہ تہاڈی طرح چغلا مارے کہ شیطانی صاحب کہیں کہ میں ملاقات جناب سید قادر جیلانی دی ہوئی تے پھر فرشتے کہن لگے اور مالک کہن لگا کہ نہ اللہ دی قسمیں تہاڈا چاہن والا تے کوئی جہنم وچ آیا ہی نہیں تے اسی انہوں بھیج سکتے ہی نہیں۔ شیطانی صاحب وہاں تو یہ ہوگا درست بات ہوگی اللہ کے سامنے بھی، لہ الرحمن وقال صوابا، جو بھی بات کرے گا وہ درست بات کرے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی۔ تو پھر تسی اگر اس طرح ہی کرتے رہے، توبہ نہ کری، اگر ایسے ہی آپ لوگ کرتے رہے، اور بالخصوص شیطانی صاحب اور ان کے دوسرے مولوی اگر ایسے ہی کرتے رہے، پھر لتر کھان واسطے میرے پتروں تیار ہو جاؤ، پھر بچن کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وقال صوابا، درست بات ہوگی وہاں پر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کیسی کہانیاں گھڑی اور کیسے لوگوں کو گمراہ کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب غلط ہیں، عقیدہ درست رکھو، یہ کہانیاں نہ گھڑو، آج بھی توبہ کر لو۔ تو جہاں آپ کے بارے میں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہو، اگر توبہ کر لو گے، ویڈیو بنا کر کلپ اپلوڈ کرو کہ ہم نے یہ غلط کہا ہے اور ہم توبہ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا اور لوگ بھی اس گمراہی سے بچ جائیں گے کم از کم۔ تو میرے معزز سامعین، اگر ایسا کرو گے تو پھر ایک نہ ایک دن تو پھنسنا ضرور ہے۔ اب تو ویسے بھی تمہاری باتیں چھپی ہوئی دیر تک نہیں رہ سکتی، کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک جاؤ گے، دور جو چلے جاؤ گے تو پھر بھی واپس اتنے ہی آنا ہے۔ پھڑ کے لینا سی تانوں اتنے جڑی تسی چگلاں ماریاں نا سوشل میڈیا تے وہ سامنے آ رہی ہیں الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دوسری آیت سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، اس دن آوازیں پست ہو جائیں گی، یعنی قیامت کے دن آوازیں پست ہو جائیں گی اللہ کے سامنے، کوئی نہیں بول سکے گا، ہاں وہی جسے اللہ اجازت دے گا۔ تو تم نے تو یہاں دنیا میں ہی جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں کے لیے یہ کہہ دیا کہ جناب جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا کہ مالک سے ملاقات ہوگی، جہنم کے سیکیورٹی گارڈ سے، دروغے سے۔ اس نے کہا آپ کا مرید تو کوئی نہیں آ سکتا، پھر کہا میرے مریدوں کو بخش دینا، میں اس وقت تک نہیں جنت میں جاؤں گا جب تک میرا ایک مرید بھی باہر ہو۔ حالانکہ یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کہی تھی، مگر آج ہم امت رسول اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو معاذ اللہ ان پر بھی الزام لگانا شروع کر دیا، ان کے چاہنے والوں پر بھی الزام لگانا شروع کر دیا۔ اسی نے کسی نو چھڑیا ہی نہیں، کی منہ کھاواں گے قیامت دے دن، کدی سوچیا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے۔ سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 3 ہے، فرمایا ہم اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، یعطیک ربک فترضیٰ، تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ واللہ ما ارضا امتی واحد فی النار، حدیث شفاعت ہے، بخاری میں موجود ہے، میں صرف آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، فرمایا واللہ ما ارضا امتی واحد فی النار، ہمیں جب تک میں اس وقت تک اللہ کی قسم راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ تو میرے معزز سامعین، آج یہ شیخ عبد القادر جیلانی پر کتنا جھوٹ گھڑ رہے ہیں اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور نورانی ماشاءاللہ بروزن شیطانی ہوتا ہے، کم ہی جھوٹ مارنا ہے، بس جھوٹ دے پلندے بند کے لوکاں دے سامنے رکھنے تے واہ 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 سبحان اللہ تے بے شک تے حق، شرم آنی چاہیے۔ بہرحال میرے معزز سامعین، میں عرض کر رہا ہوں میں نے 3 دلائل آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلے، اگر قیامت کے دن کوئی بات کرے گا تو وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا، درست بات کرے گا، فرشتے بھی اللہ کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے، سورۃ نبا ہے۔ اور دوسری آیت سورۃ طٰہٰ کی ہے کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، اس دن آوازیں اللہ کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ تیسری دلیل حدیث شفاعت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا واللہ ما ارضا، اللہ کی قسم اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے۔ مگر آج امت کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم نے تو جناب رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، ہم نے رسول اللہ کے ماننے والوں کو جو صحیح دین کو مانتے تھے ہم نے ان پر بھی الزام لگانے شروع کر دیے۔ اور پھر تیسری چوتھی آیت فرمایا، سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 3 ہے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم جو ہے آپ کو اتنا عطا کریں گے
کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے معزز سامعین، ہمیں سوچنا چاہیے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات ہم نہ کہیں جس سے ہماری پکڑ ہو۔ تو میرے معزز سامعین، قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، ہما کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یہ ہمارے پر لکھنے والے موجود ہیں جو ہر بات کو لکھتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن سب کے اعمال نامے کھلے ہوں گے، پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے کتنا جھوٹ بولا تھا۔ اور جتنے بھی لوگ ہماری یہ باتیں سن کر گمراہ ہوئے ہوں گے، کون سے کہ جو جہنم کے دروغوں سے ملاقات ہو گئی، لوگ تو عبادت نہیں کریں گے، بیٹھ جائیں گے کہ بس شیخ عبد القادر دا نام لے لو تے اسی بخشے بخشائے، سانو پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ مالک نے جڑا جہنم دا دروغہ ہے انہیں تے سانو جنت وچ بھیج دینا ہے، انہیں جہنم دا دروازہ ساڈے واسطے کھولنا ہی نہیں۔ آئے گی نا جدو قیامت، پہن گے لتر، پتہ پھر چلے گا کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا۔ کچھ بھی ہو میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے حضرات کے سامنے واضح تشریح بتائی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مرنے سے پہلے ممکن ہی نہیں کہ جنت اور جہنم کے فرشتے سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔